الرحمن الرحیم۔ آج کا بحث جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ فتوی کفر میں احتیاط، یہ اختیار کرنا ہم نے پیش کیا تھا اقسام کفر کو، اور اقسام کفر یعنی ایک مومن میں جب آپ کفر کا فتویٰ اس پہ لگاتے ہیں تو اس میں احتیاط بہت لازمی ہے۔ پہلے تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، لا یرمی رجل رجلا بالکفر او الفسوق الا ارتد علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک۔ ایک شخص نے اپنی بائی پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور اس میں کفر نہیں ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ واپس ہوتا ہے، ان پر لگتا ہے۔ میں نے آپ کو کافر کہا، آپ کافر نہیں ہے تو میں خود کافر ہوں، ہم دونوں میں ایک ضرور کافر ہوں گے اگر میں نے فتوی کفر لگایا۔ قاضی ابو الفضل ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز المالکی رحمہ اللہ وفات 544 ہجری، وہ فرماتے ہیں الشفاء بتعلیق دین المصطفیٰ میں لأن ادخال کافر فی ملته و اخراج مسلم عنها عظیم فی الدین۔ مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان کہنا دین میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس دین اسلام میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کافر کہے اور وہ مومن ہو، اور مومن یا کافر کو مومن کہے اور وہ کافر ہو۔ فتوی کفر، فتوی تفسیق، فتوی تضلیل میں بہت بڑا احتیاط ہے، یہ لازمی ہے۔ کلمہ کفر مگر بولنے والے کو کافر کہنا یہ کون سے مقامات پر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ کچھ مقامات اور پیش کریں گے۔ نمبر 1، کسی نے کلمہ کفر بولا مگر اس کو ہم کافر نہ بولیں گے، اس کی کتنے مقامات ہیں؟ تو نمبر 1 ہے احتمال۔ ایک مسلمان کی زبان سے کلمہ کفر نکلا، ایک مسلمان کی زبان سے کلمہ کفر نکلا، اور ایسا کلمہ ہے جس میں 100 معانی ہے اور 100 مطلب ہے، 100 معانی، 100 مطالب ہے، مطلب ہے، اور 100 احتمالات ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے کلمہ نکلا، 100 معانی ہے، 100 مطلب ہے، 100 احتمالات ہے، اور اس 100 احتمالات، 100 معانی، 100 مطلبوں میں 99 کفر کا ہے، اور ایک احتمال وہ ایمان کا ہے، ایک احتمال ایمان کا ہے۔ تو پھر اس شخص کو ہم کافر نہیں بولیں گے بلکہ مومن بولیں گے۔ اس کو ایک غلط فہمی اس بات پر بھی آتی ہے، میں پیش کروں گا۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور ایک مثال کے طور ایک شخص کے 99 عقائد کفر کا ہوں، 99 عقائد کفر کا ہے، اور ایک عقیدہ بلا کفر ہے، کفر کا نہیں ہے، تو اس کو مومن بولیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مومن ہوں، اس کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکلی جس میں 99 احتمالات کفر کا ہو، ایک احتمال ایمان کا ہو، تو اس کی ایمان کی وجہ سے ہم ایمان والا معنی لیں گے، 99 کفر والی احتمالات نہیں لیں گے، بلکہ یہ ایک احتمال ایمان والا لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہوں؟ تو یہاں پر بھی احتیاط ضروری ہے، یا مناظرے میں یا کسی پر کفر کا فتوی لگانے میں، اس میں سب سے زیادہ احتمالات میں سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے۔ امام محمد ابن یوسف الصالحی دمشقی شافعی، وفات 942 ہجری، امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں عقود الجمان فی مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ایک شخص تھا، امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا امام صاحب سے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جنت کا امید نہیں رکھتی اور جہنم سے نہیں ڈرتی اور مردار کھاتی ہے، مردار گوشت کھاتی ہے، بغیر رکوع اور سجدے کی نماز پڑھتی ہے، اور وہ چیز جو اس نے نہیں دیکھا اس کی گواہی دیتی ہے، گواہی دیتی ہے اور دیکھا نہیں ہے۔ حق
کو پسند نہیں کرتا اور فتنہ پسند کرتے ہیں، رحمت سے دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں، رحمت سے بھاگتے ہیں اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ سوچو اس سائل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے امام اعظم سے نفرت بھی کرتی تھی، جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہو جو آپ کو معلوم ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ صاحب نے کہا نہیں معلوم تو نہیں ہے، تو امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے پوچھا اس کو جواب دو۔ شاگرد انہوں نے کہا کہ ایک شخص قطعاً کافر ہے، کیونکہ اوپر والی احتمالات باتیں آپ نے سنی، جنت کا امید نہیں، جہنم سے ڈرنا نہیں، مردار کہتی ہے، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتی ہے، تو شاگردوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہے۔ امام صاحب نے ہنس کر کہا یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے، ولی ہے۔ آج کل لوگ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں سمجھتے تو ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ امام صاحب کیا کہتے؟ نہیں یہ ولی ہے، اور کہا کہ اگر میں تمہیں ثابت کروں کہ یہ ولی ہے تو آپ اپنی گندی زبان کو پھر سنبھالیں گے، میری پیچھے باتیں نہیں کریں گے۔ وہابی تھا، سوچو اس زمانے کی وہابی تھا، لیکن پھر حنفی ہوا۔ دیکھ اس نے کہا بالکل جی آپ بتا دو، میں آپ کے پیچھے گندی باتیں نہیں کروں گا۔ تو امام صاحب نے کہا نمبر 1 کا جواب دیا، یہ جنت کا امید نہیں جنت سے امید نہیں رکھتی، بلکہ اپنے رب سے امید ہی رکھتی ہے، امید رب سے لگاتی ہے، جنت سے نہیں لگاتی۔ اور نمبر 2 جو جہنم سے نہیں ڈرتا تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جہنم سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ اور نمبر 3 کہا کہ یہ جو مردار کہتے ہیں جو ذبح ہوئی نہیں ہے، اور مردار کہتے ہیں اس سے مراد مچھلی ہے کہ مچھلی بغیر ذبح کے کھاتے ہیں لوگ۔ اور نمبر 4 جو بغیر رکوع سجدہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس سے نماز جنازہ مراد ہے۔ نمبر 5 یہ جو کہتے ہیں جو میں نے نہیں دیکھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، جس نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ مانتے ہیں گواہی دیتے ہیں۔ نمبر 6 اس نے جو کہا کہ اوپر والی میں اس نے ایک بات کہی، حق کو پسند نہیں کرتا تو موت حق ہے اور یہ موت نہیں پسند کرتا۔ اور 7 نمبر پر یہ جو کہتے ہیں کہ فتنہ کو پسند کرتا ہوں تو مال جو ہے وہ فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد فتنہ ہے، مگر یہ ان کو پسند کرتا ہے مال و اولاد۔ نمبر 8 یہ کہتے ہیں رحمت سے میں بھاگتا ہوں، تو یہ بارش سے بھاگتا ہے، بارش کی۔ اور نمبر 9 اس نے جو کہا یہود و نصارہ کا تصدیق کرتا ہوں، تو امام صاحب نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتی ہے نصارہ یہ کسی بھی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتی ہے یہودی کسی بھی دین پر نہیں ہے، تو نصارہ بھی ٹھیک کہتی ہے، یہودی بھی ٹھیک کہتی ہے۔ اس پر ایک مناظرہ بھی ہے بایزید بسطامی کا، وہ بھی میں کبھی عرض کروں گا۔ اور امام صاحب نے جب یہ جوابات دی تو وہاں بھی کھڑا ہو گیا اور امام صاحب رحمہ اللہ کو بوسہ دیا اس کی پیشانی مبارک کو، اور کہا اشہد انک علی الحق ابو حنیفہ، اے ابو حنیفہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہے، مجھے معاف کرنا۔ تو آپ سمجھو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتوی کفر، یہاں پر شاگردوں نے فتوی کفر لگایا، امام ابو حنیفہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ مغز دماغ بیداری اللہ نے امام ابو حنیفہ کو دیا تھا۔ اور ایک واقعہ اور بھی ہے جو حضرت مولانا الیاس گمن اپنی تفسیر میں ذکر کرتے، لیکن وہ میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا، یا اتنا کافی ہے مناظرے کی بیداری میں کہ اپنی دماغ کو تابیداری میں رکھ دو۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ ابھی آتی ہے رسول اللہ کے شمائل کی طرف، ہم نے
2 حدیث رسول اللہ کے لیکچرز نمبر 4 لیکچر نمبر 5 میں پیش کی تھی. ایک حدیث بھی رسول اللہ کے بارے میں اور نقل ہے ظاہری شکل و صورت کے بارے میں، پھر اس پہ کچھ تفصیل ہے. جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے رسول اللہ کو چاندنی رات میں دیکھا. وعلیہ حلۃ حمراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ لباس زبتن فرمائے ہوئے تھے. تو فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا، اور یہ اندازہ لگاتا رہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محمد زیادہ خوبصورت ہے. فجعلت انظر الیہ والی القمر فلہ عندی احسن من القمر، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ علیہ السلام چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تلألأت کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر. 4 نمبر لیکچر 5 اور یہ 6 نمبر لیکچر 5 نمبر 6 نمبر اور یہ 7 نمبر لیکچر جو ہے 5 6 اور ان حدیث کے تشریح بھی یہ ہے جو مسائل ان میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والے حدیث جو میں نے تلاوت کیا، قرأت ان کی کیا، اس میں سرخ لباس ثابت ہوا. تو سرخ لباس کے بارے میں علماء کہتی ہے وہ سرخ لباس جو زعفرانی رنگ وہ مکروہ تحریمی ہے، نمبر 1 مسئلہ. اور ویسے باقی سرخ رنگ کا استعمال کرنا جائز ہے، مگر زیادہ شوخ سرخ جو زیادہ شوخ ہو اس کو ناپسندیدہ فرمایا ہے شریعت نے. یہ جو رسول اللہ نے سرخ لباس پہنے ہوئے تھے یہ زیادہ شوخ سرخ لباس نہیں تھے. اس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سرخ داری دار تھی، اس میں ایسا سرخ داری تھی، خالص گہرا سرخ رنگ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ نہ تھا. نمبر 2، اس بات کی ایک روایت میں ہم نے پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یا معراج کے رات میں بعض حضرات انبیاء کو دیکھا. تو اس انبیاء کا چہرہ مبارک بھی رسول اللہ نے عرض کیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا چریری اور پتلی بدن والی تھی، رسول اللہ نے فرمایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عروۃ بن مسعود کی مشابہ تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا رسول اللہ فرماتے ہیں تو اوہ میرا زیادہ مشابہ تھا. تو اس میں اشارہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے محمد کو دیکھو. اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ مشابہ تھی. یہاں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک اور آنکھ مبارک کا تذکرہ حضرت جابر ابن سمورہ کی روایت میں ہوا کہ کان اشکل العینین، یعنی آپ کی آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈوریاں تھی جو کہ حسن کی علامت ہے. یہ سفیدی میں سرخ ڈوریاں تھی، یہ خائص اور حسن کی علامت ہے. منحوس العاقبی، اور ایلی مبارک پر گوشت کم تھا، یعنی زیادہ گوشت نہ تھا. نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اچانک دیکھتا کسی نے تو اس پر رعب طاری ہو جاتا. رعب دراصل ان مخصوص چیزوں میں سے تھا جو حضرت پاک علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی. اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ حسن جمال میں فطری طور پر رعب ہوتا ہے، جس کا حسن جمال ہو اس کا رعب ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کمالات بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنا. بات یہ وجہ امام ابن قیم علیہ رحمت نے بیان فرمائی ہے کہ کسی انسان میں ہیبت اس وقت ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی عظمت، جلال اور محبت لبریز ہوتا ہے. اس میں اللہ قدرتی طور پر رعب طاری اس کی وجود میں رکھتے ہیں. ایسے دل پر تسکین نازل ہوتی ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ ایسی دل والے پر ہیبت کی چادر ڈال دیتا ہے اور اسے ایک خاص قسم کا وقار حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی وقار لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا نام رعب اور ہیبت ہے. مگر جو شخص حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل میل جول رکھتا تھا تو محمد کو محبوب بنا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیت اس میں یہ بیان ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام سفر میں
صحابہ کے پیچھے چلتے تھے تو یہ ضعفاء ان کی خبرگیری کی وجہ سے ہوتا تھا، اور حضر میں رسول اللہ تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ہوتا. ایسا نہ ہوتا ہمارے آج کل مولوی جیسا کہ پہلی جاتی ہے اور ان کے شاگرد ان کے پیچھے، ان کے درمیان جاؤ. 6 نمبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے دندان مبارک قدر کشادہ تھی، اور کہتے ہیں اس میں کسی قدر فاصلہ تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے تو دندان مبارک کے درمیان سے ایک نور سا نکل دکھائی دیتا تھا. محدثین اس کے 2 مطلب فرماتے، حقیقتاً نور حصے طور پر نظر نہ آتا تھا، البتہ وہ کلام نورانی ہوتا. دوسرا، علامہ منادی علیہ الرحمت فرماتے ہیں کہ کوئی چیز حصے طور پر نکلتی دکھائی دیتی تھی جو کہ نورانی ہوتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ دکھائی دیتی تھی. تو اتنی بات ہم نے اس باب سے نکالے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے پر ہم چلے اور ان سے واقف ہو جائے کہ شکل و صورت کیسا تھا، خصوصیت. کل ہم اس کے خاتم النبیین پر بات کریں گے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.